السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ انڈیا سندھ طاس معاہدہ کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں پہ بند بنا کے پانی روک رہا ہے اور ایک مرکزی ذخیرہ بنا کے وہ سارے دریا وہاں پہ منتقل کرنا چاہ رہا ہے۔ حقیقی آزادی مارچ آج گوجرانوالہ میں قیام کرے گا۔ عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے سے زیادہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ کشن گنگا جب وہ وہاں پہ ڈیم بن رہا تھا کشن گنگا دریا پہ، تو جماعت علی شاہ کو وہاں پہ بھیجا گیا انڈیا میں کہ جا کے آپ وہاں پہ مذاکرات کریں اور اس ڈیم کی تعمیر کو روکیں، چونکہ یہ انڈس ٹیریٹری کے تحت یہ پاکستان کے حصے میں آیا ہوا دریا ہے۔ لیکن جماعت علی شاہ نے وہاں پہ پیسے لیے انڈین سے اور آج وہ غالباً کینیڈا میں اپنی فیملی سمیت رہائش پذیر ہیں اور انہوں نے وہ ڈیم بنانا تو روکنا تو دور کی بات، اس میں کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے حصے میں آنے والے تمام دریاؤں پہ انڈیا جگہ جگہ پہ ڈیم بنا رہا ہے اور ان کے پانیوں کو منتقل کر رہا ہے، اور ابھی ایک ایسا انڈیا منصوبہ ترتیب دے چکا ہوا ہے کہ جو یہ تمام دریا وہ ایک مرکزی ذخیرہ بنا کے وہاں اس مرکزی ذخیرے سے اپنی ریاستوں کو پانی دے گا۔ انڈیا پاکستان کو پانی سے محروم کر رہا ہے اور بڑی حد تک اگر آپ دریاؤں کی حالت دیکھیں تو دریا بالکل نالوں کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی دریا انڈیا سے آ رہے ہیں اور وہ نالوں میں بدل رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی کہ انڈیا ہمیں پیاسا مارنے کی بالکل آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اور وہ اسی حکمت عملی پہ کام کر رہا ہے کہ پاکستان کی زرعی زمینوں کو بنجر بنایا جائے۔ لیکن ہم نے اس کے خلاف کبھی بھی ٹھوس رد عمل نہیں دیا۔ کبھی بھی مذاکرات کی حد تک اور وزارت خارجہ سے باتیں آ جاتی ہیں اور لفظی باتیں، لپ سروس کے سوا عملی اقدامات ہم نے آج تک نہیں اٹھائے کہ ہمارے جو پانی ہیں جو ہمارے حصے میں آئے تھے ایک متنازع معاہدے کے بعد جو ہمارے حصے میں پانی آئے تھے ان کو رواں رہنا چاہیے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں سیاست میں کیسے مداخلت کی جائے، سیاست میں کس کو اوپر لایا جائے، کس کو نیچے لے جایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ سیاستدان بھی ہمارے ان جو بیسک ایشوز ہیں ان کی جانب توجہ اپنی کرنا بالکل یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہے، چونکہ انڈیا کے خلاف بولنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ ہر سیاستدان کہیں نہ کہیں سے لنکڈ ہے انڈیا کے ساتھ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ایسی بات نہیں کرتا جس میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہو۔ ابھی یہ جو انڈیا اس سے بھی آگے بڑھ کے کھیلا کہ انہوں نے دریائے کابل پہ جا کے ڈیم بنانا شروع کر دیا پچھلی حکومت میں۔ ابھی طالبان آ گئے لیکن پھر بھی وہ ڈیم بن رہا ہے، اور ہمارے ہاں شاید کسی کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اگر دریائے کابل بھی رک جائے گا تو ہمارے پاس پانی کہاں سے آئے گا۔ بھلے ہی پاکستان میں سیلاب آیا لیکن وہ ان دریاؤں کی وجہ سے نہیں آیا، وہ دوسرے دریاؤں کی وجہ سے آیا۔ مگر ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور پانی کے ذخیروں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ہماری لائف لائن ہے کہ جس کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ عمران خان حقیقی آزادی مارچ کو لے کے آج گوجرانوالہ میں پہنچ جائیں گے۔ کیا آپ نے تصور کیا کہ ایک اتنی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی عمران خان کے خلاف، اور پاکستان میں گزشتہ 30-40 سالوں سے جو ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ جس کے ساتھ طاقتور حلقے ہوں گے وہی یہاں پہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی، اس کو ووٹ پڑے گا، اس کے ساتھ لوگ سڑکوں میں نکلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج طاقتور حلقوں نے 75 سالہ تاریخ بدل دی۔ ہمارے ڈی جی آئی نے آ کے پریس کانفرنس کی اور ایک طرح سے انہوں نے عمران خان کو خلق خدا کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک اپنے لیڈر کے خلاف ہماری سب سے جو پرائم ایجنسی ہے اس کے سربراہ نے آ کے باتیں کی اپنے ہی ملک کے ایک لیڈر کے خلاف، حالانکہ انہیں آ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ انہیں جو تھریٹس ہیں، ہمیں ریجنل تھریٹس ہیں، انٹرنیشنل تھریٹس ہیں، یا ہماری جو مشکلات ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے تھی اور قوم سے رہنمائی لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا تجربہ کیا جاتا ہے اور اس نئے تجربے میں ملک کا قوم کا شدید نقصان ہوتا ہے، اور یہ عمل گزشتہ 30-40 سال سے تو بالکل تسلسل سے جاری ہے اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ ابھی عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے یہ سمجھا جا رہا تھا، اور جو ہمارے جو فلاسفر اور ارسطو اور افلاطون بیٹھے ہوئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم تھریٹ ڈالیں گے، جب اوپر والے آ کے باتیں کریں گے میڈیا پہ،
تو جو لوگ عمران خان کے ساتھ ایم پی اے یا ایم این اے وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ بالکل اکیلا تنہا ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہزاروں، پہلے شاید سینکڑوں لوگ آتے، ہزاروں آتے، تو اب لاکھوں آ رہے ہیں۔ لوگ اور طرح کی سوچ پہ چلے گئے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سمجھیے، یہ جانیے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ساتھ ساتھ لوگ پڑھ لکھے ہوئے ہیں، اور نوجوان ہمارے 43% سے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس وقت آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں، اور نوجوانوں کو یہ ساری چیزیں بری لگتی ہیں۔ وہ ایک طرف دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف اپنے ملک کی بحالی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اپنے ملک پہ ان کی نگاہ آتی ہے تو انہیں وہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیوں ایک عجیب و غریب ماحول میں رکھا جا رہا ہے۔ نہ تو ہم معاشی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں، نہ ہم اخلاقی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں، نہ ہماری دنیا میں کوئی ویلیو ہے، نہ وقار ہے، نہ عزت ہے۔ جو سرٹیفائیڈ ڈاکو آپ بٹھا دیں گے اسلام آباد میں اور ملک کی تقدیر انہیں سونپ دیں گے، تو اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ لوگ اس پہ بات نہیں کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ بات ضرور کریں گے، اور خاص طور پہ نوجوان اور محب وطن لوگ ہر صورت میں سوال اٹھائیں گے کہ اسحاق ڈار ہمارا وزیر خزانہ ہے جو منی لانڈر ہے، رانا ثناء اللہ ہمارا وزیر داخلہ ہے کہ جس پہ قتل کے اقدامات ہیں وہ جو قاتل کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کا مذاق ہے ایک ملک کے ساتھ؟ اس پہ لوگوں نے رد عمل دینا تھا، اور بالکل انہوں نے رد عمل دیا، اور وہ مزید بھی دیں گے۔ ابھی جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری مہنگائی کی شرح میں تقریباً جو ہے 45 سالوں بعد اتنی شدید مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں، لیکن ہمارے ہاں وہ کم نہیں ہو سکیں۔ اس وقت جو ہماری جتنی بھی جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہیں، بالکل اتنی سی رہ گئی ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہماری فیصل آباد کی لومز تھیں اور ملک کی جتنی صنعتیں تھیں وہ انرجی کرائسس کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں، بند ہو چکی ہیں، بند ہو رہی ہیں۔ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہ انرجی کرائسس کس نے پیدا کیا ہوا ہے؟ اگر عمران خان نے کسی مرحلہ میں یہ کہا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ پی ڈی ایم ہے، تو غلط تو نہیں کہا تھا۔ یہ 40 سال سے اقتدار میں رہے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے تو انہوں نے ان مسائل کو حل کیوں نہیں کیا؟ انرجی کرائسس کی وجہ سے ہماری صنعتیں بند ہیں، ہمارا ملک جہم ہو رہا ہے، ہماری جو معاشی خوشحالی کی طرف ہم جا سکتے تھے، بڑھ سکتے تھے، وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ سٹک ہو کے ہم رہ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ 40 سال سے کون اقتدار میں تھا؟ اگر عمران خان نے کبھی یہ کہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، تو اس میں کیا برائی تھی؟ اس میں کیا بری بات تھی؟ انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہم اس حال میں کہ ہمیں جو ہے وہ بجلی نہیں مل رہی، ہمیں جو ہے وہ گیس نہیں مل رہی، پٹرول نہیں مل رہا، ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، دن بدن ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس باہر سے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہمارے حالات دن بدن مخدوش ہو رہے ہیں، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے ہمارے ہاں، اس حکومت کی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمارے اداروں کو، ہماری محب وطن جو ہماری آرمی کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے لیے ترجیح صرف ملک اور قوم ہونی چاہیے۔ ہماری انا، ہماری ضرورتیں، ہماری ضد، ہماری عداوت یہ کوئی میں نے نہیں رکھتی، میں نے رکھتی ہے قوم اور ملک، اور اس ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا، قوم کو خوشحال کرنا، یہ ہر اس فرد کا، ہر اس ادارے کا کے ذمہ ہے کہ جو اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، جو اس ملک کا سب سے زیادہ محب وطن ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے، اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔